اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وحافظا وناصرا وظلیلا وعینا حتی تسکنه وارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کی خدمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز شہزادے کی حیات طیبہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا سلسلہ جو شہزادی کے اسما ہے اللہ کے نزدیک، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا ہم نے پہلے روز تذکرہ فرمایا تھا، جس میں شہزادی کے 9 نام اللہ کے جو نزدیک ہیں ان کا ہم بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ انہی میں سے آج 2 نام کے بارے میں ہم شہزادی کے گفتگو کریں گے، رازیہ اور دوسرا مرضیہ۔ یہ ہم گفتگو کر چکے کہ کس نام کسی کا اس کی شناخت، اس کے تعارف کا وسیلہ بنتا ہے، تو لہٰذا شہزادی کے لیے مخصوص نام کا انتخاب کرنا، کوئی بھی نام شہزادی کا جو رکھا گیا بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ضرور رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم آج سب سے پہلے جس نام کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ رازیہ، کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رازیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے گا، شہزادی کو رازیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر سختی، ہر مصیبت کو برداشت کیا، یعنی جو بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے حکم مقدر ہوا، جو بھی آزمائش ہوئے، کہ یا مثلا خود شہزادی کو ممتحنہ کے نام سے بھی خطاب کیا گیا، جو ان کا ایک نام ہے ممتحنہ، یعنی جس کا امتحان لیا جا چکا ہو، وہ شہزادی کے جس کا امتحان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہوا ہو، اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی جسے امتحانات پہ امتحانات دینے پڑے، لہٰذا ان تمام امتحانات سے شہزادی گزرتی رہی، تمام سختیوں کو برداشت کرتی رہی، کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے طرف سے شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر فعل کے اوپر پروردگار کا شکر ادا کرتی رہی، یعنی شہزادی کا شکر ادا کرنا اور ہر امتحان میں شہزادی کا آگے بڑھنا، اس مرتبے پر بیان فرماتا ہے کہ شہزادی ہر حکم الہی کے سامنے تسلیم تھی، یعنی راضی تھی، ہر پروردگار کے ہر حکم کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کر دیتی تھی۔ یہی سب ہے کہ شہزادی کو راضیہ کہا جاتا ہے، یعنی ہر حکم کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا۔ تو اب ایمان، چونکہ اصل جو ہمارا گفتگو مقصد ہے، جو بھی ہم نام ہے، جو بھی گفتگو شہزادی کے بارے میں کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہم حدیث سے آپ کی بارگاہ میں اس کو بیان فرمائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شہزادی کے اس سلسلے کی طرف اشارہ فرمایا، جو اللہ کے رسول اور شہزادی کا شہزادی کے گھر میں آنا، ایک منظر دیکھنا اور شہزادی کو بشارت دینا، اور پھر قرآن کی ایک آیت جو خود رسول کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور پھر شہزادی کو بارے میں اس کو تلاوت کر کے سنانا، یعنی دیکھیے گا ایک یہ مسئلہ ادھر بھی اشارہ کرتا چلو، اصل حقیقی آیت کا مصداق تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں جس موقع پر وہ آیت نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے مصداق قیامت تک جو بھی اس صفت سے متصف ہوتا رہے گا، ہر وہ انسان اس آیت کا مستحق ہوتا ہے۔ اب جیسے یہی آیت مثال کے طور فلا یوتی کا ربک فترضی، یعنی پروردگار تجھے اتنا عطا کروائے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا، یہ رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی شہزادی کا جب ان کو تحفہ عنایت فرمایا، اس سے پہلے یہ آیت بھی تفسیر میں ملتا ہے اس آیت کے سلسلے میں، کہ جب رسول رنجیدہ تھے، تانا دینے والے تانا دے رہے تھے، تو پروردگار نے یہ خطاب کر کے کہا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کو تمہارا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو شہزادی کا وجود مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس سے رسول کی نسل کا سلسلہ جاری رہا، قیامت تک جو رسول کی رضایت کا سبب بنا۔ میرا اولی مصداق کے جو ضرورت کے وقت اس وقت رسول کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن شہزادی بھی اس کی مصداق ہے، چونکہ وہی کردار رسول کا کردار، چونکہ نور واحد ہے شہزادی اور مصطفیٰ، تو یہ بھی اس آیت کی مصداق ہے، اور اسی کو امام نے یہاں بیان فرمایا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث فرما رہے ہیں کہ نبی، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے جابر سے نقل فرمایا
کیا ہوں میں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فاطمہ علیہ السلام، اللہ کے رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، وَهِيَ تَطْحَنُ بِالرِّحْ وَعَلَيْهَا كِسَاءٌ مِّنْ أَجْلَةِ الْإِبِلِ، کا شہزادی آٹا گوندھ رہی تھی اور اونٹوں کی بالوں سے بنی ہوئی چادر کو اوڑھے ہوئی تھی۔ یہ خود اونٹ کے بال کتنے سخت ہوتے ہیں، اور اس سے بنی ہوئی چادر کو اوڑھنا، وہ جو خشن کے انسان کے جسم میں چبھتی ہے، اس کیفیت والی کی جو خارش بھی لاتی ہے، وہ اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی شہزادی ایک چادر کو اوڑھی ہوئی تھی اور آٹا گوندھ رہی تھی۔ فلما نظر الیہا بکا، جب اللہ کے رسول نے شہزادی کی طرف دیکھا کہ شہزادی آٹا گوندھ رہی ہے، اور آٹا گوندھتے میں کہ اس اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی چادر کو اوڑھے ہوئے ہے، فقال لها، پس شہزادی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا فاطمہ تعجلی مرعت الدنیا لنعم الآخرہ، اے شہزادی تم جلدی کرو، یہ دنیا کی سختیاں گزر جائیں گی بہت جلدی، اور اس کے بدلے میں پروردگار آپ کو آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، غدن یہ کل یعنی فانزل اللہ علیہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے سامنے ہم نے بیان فرمائی، کہ پروردگار قیامت میں تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت دی ہوئی نعمتوں سے راضی ہو جاؤ گی۔ یعنی شہزادی کا اس طرح دیکھیے گا، کہاں ہم نے جو اب تک بیان کر رہے ہیں کہ شہزادی کی عظمت کیا، عالم نور سے لے کر اب تک تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر ان کی ماں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ جو عرب کے زمانے میں جنہیں طاہرہ کے نام سے خطاب کیا جاتا تھا، جہاں جہالتیں اتنی زیادہ تھی کہ جہاں اس عورت کی عزت اور ناموس محفوظ نہ تھی، اور اس زمانے میں شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ طاہرہ کے نام سے جانتے تھے، اور اگر مالی کیفیت بھی دیکھی جائے تو شہزادی کی والدہ کا کافی مقدار میں مال موجود تھا۔ اس کی بیٹی اس طریقے سے آنے کے بعد اللہ کے رضا کے لیے زندگی بسر کر رہی ہے، فاقوں پہ فاقے ہے، اتنی سختیاں کہ جس کے گھر میں کنیزیں کام کرتی ہو وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہے، اگر اللہ کے رسول نے جناب فضہ جیسی کنیز عنایت بھی فرمائی ہے تو شہزادی اس پہ ان کی توانائی سے زیادہ بار نہیں دیتی، بلکہ برابری سے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فضہ ایک دن آپ کام کریں گی، ایک دن کام میں کروں گی، یعنی اور جہاں تک دوسری طرف یہ ساتھ ساتھ یہ بھی گوشے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، دیکھیے گا شہزادی کی حیات طیبہ یہ سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم اپنے اس شہزادی کی سیرت کے گوشے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں اس کو ہم آزمائے اور اس کو عملی جامہ پہنائے تو ہمارے گھروں کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا مثلا اکثر گھروں میں جو آج مشکلات ہے وہ کام کرنے کے اوپر ہے، کہ یہ کام زیادہ کرتی ہے، یہ کام کم کرتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، وہاں الگ الگ اس کے نخرے ہوتے ہیں کام کرنے والوں کی، جبکہ آپ دیکھیے گا جو گھر میں کام کرنے والی آپس میں بہنیں ہوں گی، یا آپس میں جو ہے ساس اور بہو ہوں گی، یا آپس میں دورانی جٹھانی ہوں گی، یہی رشتے ہوں گے آپس میں۔ لیکن شہزادی کی سیرت بتا رہی ہے کہ یہاں کنیز کے جو غلاموں سے بھی، یعنی یہ گا نوکر سے بھی جس کا درجہ کم ہوتا ہے، یعنی نوکر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن کنیز شہزادی کنیز تھی ان کے گھر میں، یہاں کنیز کا بھی یہ مرتبہ ہے کہ شہزادی کے برابر ہی کام کریں گی، ایک دن شہزادی کام کریں گی تو ایک دن جناب فضہ کام کریں گی، اس سے زیادہ جناب فضہ سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہی فارمولا کہ جب یہاں تو عہدے میں برابر ہے، بہنیں برابر ہیں، جو یہاں نند جٹھانی وہ برابر ہے، اور جب یہ برابری کا ہے تو یہاں انشاءاللہ کام بھی اگر برابر سیکھا جائے تو شاید ہمارے گھروں کے بہت سے اختلافات ختم ہو جائے۔ میں شہزادی کی سیرت کو اپنے وجود میں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، یہاں کنیز کو انہوں نے کس اہمیت سے لیا، تو بہرحال اس لیے شہزادی کو راضیہ کہا جاتا ہے کہ ہر امتحان میں پروردگار کی وہ شہزادی راضی تھی، جو بھی امتحان مصیبتیں شہزادی کو برداشت کرنی پڑی اللہ کے لیے ان کو تمام برداشت کیا، تو وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی تھی، اس لیے ان کو راضیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم شہزادی کے دوسرے نام کی طرف اشارہ کریں گے، وہ نام ہے شہزادی کا مرضیہ، اور جو ہم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ اس کے ہم کچھ آپ کو ریفرنس بیان کر دیتے ہیں۔ تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 683، تفسیر کنز الدقائق
اس میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 319، تعویل الآیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 783۔ یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ جس میں شہزادی کے راضیہ ہونے کے تذکرے کو بیان فرمایا گیا۔ اب شہزادی کا سلسلہ گفتگو جو ہمارا مرضیہ کے بارے میں کہ شہزادی کو مرضیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا کہ راضیہ جو ہم چونکہ اس وقت زیادہ لغت اور دقیق گفتگو نہیں کریں گے تاکہ عام سطح سے گفتگو سنگین ہو جائے، جو آپ کے ہمارے واضح لفظ ہے کہ جو راضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی کی بات کو پسند کرنا، اسے راضی کہتے ہیں۔ وہ لغت کے اعتبار سے الگ بحث ہے، لیکن ہم یہاں سادے لفظوں میں جو ہماری بول چال میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک واضح معنی سمجھتے ہیں۔ تو راضی جس کسی سے کوئی راضی ہو، مرضیہ اس سے کوئی راضی ہو جائے، یعنی کہ اب تک تو شہزادی کا شہزادی پروردگار کے حکم سے راضی تھی، اب مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار بھی ان سے راضی ہو گیا، یعنی مرضیہ کی اس میں مفعول کا صیغہ مرضیہ، یعنی جس سے راضی ہو جائے دوسرے، اسے کہتے ہیں مرضیہ۔ تو یہ مرضیہ شہزادی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار بھی شہزادی کی اس ادا، ان کے امتحانات کی کیفیت کو دیکھ کر، ان کے سر تسلیم کو ہر حکم کے سامنے خم ہوتے ہوئے دیکھ کر پروردگار بھی ان سے راضی ہو گیا، تو لہٰذا ان کو مرضیہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کی آیت وہی ہم نے پہلے گفتگو میں کی کہ اس کے کتنے ہی مصداق ہوتے، تو اس قرآن کی آیت کے مصداق بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ شہزادی اس آیت کریمہ کی ایک دم مصداق نظر آتی ہے کہ ہر حکم الہی کے سامنے شہزادی خم نظر آتی، تو پروردگار بھی ان سے راضی ہے۔ اب دیکھیے ہم اس کے ذہن میں ایک طولانی حدیث ہے کہ جس کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان فرمائیں گے کہ ابھی، اور اس میں بہت سے ہمارے مومنین کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ آخر امامت کو امام حسین علیہ السلام کی نسل ہی میں کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے ریفرنس آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو مومنین اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے وہاں پر جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ علل الشرائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205، اور تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12، الامامۃ والتبصرہ من الحیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ یہاں جا کر آپ اس حدیث کو تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہاں پر حدیث کا آپ کے سامنے مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں راوی نے آ کر سوال کیا، عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی کہ آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے گا کہ جبکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے والدین بھی ایک ہے، نانا دادی سب کچھ وہ ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا سر چشمہ ایک ہے، ایک ہی نور سے دونوں خلق فرمائے گئے ہیں، لیکن دونوں کی اولاد میں فرق کیوں ہے؟ امامت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں گئی ہے اور امام حسن علیہ السلام کی نسل میں امامت کا سلسلہ جاری اور ساری نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اب اس وجہ کو بیان فرمایا ہے کہ آخر امامت کو امام حسین کی نسل میں کیوں رکھا گیا۔ تو اب امام ارشاد فرماتے کا بھی وجود مبارک امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیغام پہنچایا، ان کو امام حسین کی ولادت کی بشارت دی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہ یہ تمہیں بیٹا عنایت فرما رہا ہے، تمہاری امت کو جو تھوڑا سا کربلا کی شہادت کا تذکرہ فرمایا کہ اس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، تمہاری امت شہید کرے گی۔ تو پہلے مرحلے میں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ایسے بیٹے کی حاجت نہیں ہے، چونکہ جسے اتنی شدت سے اتنے ظلم کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے۔ تو 3 مرتبہ مسلسل جبرائیل نازل اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں پروردگار کے نزدیک امام حسین کا ایک مقام ہے جو اس شہادت کے بغیر امام حسین کو نصیب نہیں ہونے والا، ملنے والا ہے۔ پھر امام حسین کے والد مولا علی علیہ السلام کو رسول نے بلایا، ان کو بھی یہی پیغام سنایا، انہوں نے بھی پہلی مرتبہ میں منع کیا، لیکن اللہ کے رسول نے پھر ان کو بتایا کہ اس 3 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد کہ امامت کو اللہ نے حسین کی نسل میں رکھا ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک حسین اللہ کی راہ میں جام شہادت کو نوش نہ فرمائے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے جب
مولا علیہ السلام نے شہزادی کو بلایا، اب دونوں اللہ کے رسول اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے شہزادی کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا، بشارت کو، کہ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ تمہارے یہاں حسین کی شکل میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو اس کو ایسے ہماری امت جو ہے اس کو قتل کرے گی۔ تو لہٰذا شہزادی نے کے ساتھ بھی وہی اصرار ہوا، شہزادی نے ابتدا میں منع کیا، پھر 3 مرتبہ رسول نے کہا کہ بتایا کہ اس شہادت کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے ایک بڑا مرتبہ، ایک مقام رکھا ہے کہ نبوت، امامت اس کی نسل سے ہوگی اور نبوت کی وراثت بھی اسی کے نسل میں منتقل ہوگی، لہذا اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب حسین اس کو اللہ کی راہ میں یہ قربانی کو پیش فرمائے۔ تو شہزادی اللہ کے اس حکم پر راضی ہو گئی، تو جب جیسے ہی شہزادی اللہ کے اس حکم پر راضی ہوئی تو پروردگار نے بھی اپنی رضایت کا اعلان کر دیا کہ شہزادی تو راضی تھی، اب میں یعنی فاطمہ زہرا سے اللہ راضی ہو گیا، تو یہ اللہ کا جو کہنا مرضیہ یعنی پروردگار شہزادی کی ذات سے راضی ہو گیا، مرضیہ یعنی اب شہزادی کی ذات یہ ہے۔ یہ دیکھیں کمال ہے کہ کوئی اللہ سے راضی ہو، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ ہم تو دیکھیں گا اب عام دنیا میں چاہے پروردگار انسان سے، کسی بھی انسان سے راضی ہو یا نہ ہو وہ، لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں راضی ہوں، اگر اس کے ظاہری حالات اچھے ہیں، لیکن ان امتحانات کے درمیان میں، قربانیوں کے درمیان میں اللہ کی رضایت کا اعلان کرنا یہ شہزادی کا کمال ہے، اور شہزادی کے اس کمال کو پروردگار نے اپنی رضایت کے ذریعے سے مہر ثبت کری ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کہ جو آج ہم نے جس کا خلاصہ اور نتیجہ آپ کے سامنے بیان فرمایا، ہم نے آج شہزادی کے 2 ناموں کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ ایک شہزادی کو راضیہ کہا جاتا ہے، راضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہزادی نے خوشی خوشی اللہ کے ہر اس امتحان کو جو اللہ نے شہزادی سے لیا ہے بڑی کامیابی اور اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، تو ہر حکم کے اوپر پروردگار کے شہزادی راضی رہی ہے، تو لہٰذا شہزادی کو راضیہ کہا جاتا ہے۔ جب شہزادی نے ان قربانیوں اور امتحانات سے گزر کے شہزادی پہنچی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اب پروردگار بھی ان سے راضی ہو گیا، تو لہٰذا ان کو مرضیہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہی اللہ کے نزدیک شہزادی کا نام ہے جسے مرضیہ سے خطاب کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ جو ہے ہم شہزادی کی سیرت کو اپنی حیات طیبہ میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تو ہمارے گھروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔